بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ یہ ویڈیو میں اسپیشلی ان مومنین کے لیے بنا رہا ہوں جن کے ہاں جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہمارے گھر بچی کی ولادت ہوئی ہے تو ہم اس کا نام کیا رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے اند اللہ یعنی خداوند متعال کے ہاں 9 نام ہیں، 9 نیمز ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جناب مرحوم آیت اللہ مجتہدی تہرانی کا جو ہے ایک آڈیو کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ مومنین سے یہی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے گھر بچی کی ولادت ہو تو آپ ان 9 ناموں میں سے اپنی بچی کے لیے کسی ایک نام کا انتخاب کریں، اس لیے کہ جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے اسی طرح اس کے نام بھی جو ہے وہ بابرکت ہیں۔ پھر وہ ٹائمنگ جو ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے کہ اپنی بچی یا اپنے بچے کے لیے نام کا انتخاب کب کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے کہ جب بچی دنیا میں آتی ہے یا بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر ہم نام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا ریئل ٹائم ایکچوئل جو ٹائم ہے وہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی بچی ہے یا بچہ، تو اسی وقت نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے جو فلسفیکل ریزن ہے، جو لاجیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو نام کا انتخاب اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ کل اگر کسی نے اپنے بچے کے لیے خدا نخواستہ نام کا انتخاب نہیں کیا اور بچہ سکت ہو جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کو پکڑ لے گا کہ آپ نے میرے لیے نام کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ تو جن مومنین کے ہاں ابھی بچی کی ولادت ہونے والی ہے وہ قلم کاغذ اٹھائیں، میں 1 بائی 1 جو ہے وہ نام بتا دیتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گا کہ ان کا میننگ کیا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام جو ہے پہلا نام، باقی خیر القابات ہیں لیکن ان کو آپ لقب بھی کہہ سکتے ہیں، نام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو اوریجنل اور ایکچوئل نیم ہے وہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، باقی القابات ہیں۔ تو پہلا جو نام ہے اپنی بچی کے لیے جس کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں وہ ہے فاطمہ۔ دیکھیں مومنین تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ سن لیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس نام کا۔ تو جناب سرکار دو عالم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا لماذا سمیت فاطمہ تو فاطمہ تھا، کہ جناب سیدہ کا نام، جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اس کی ریزن جو ہے وہ سرکار دو عالم نے بتائی کہ لأن الخلق فطمہ ان کنہ معرفتہا۔ ایک ریزن یہ ہے، 2-3 ریزنز بتا دیے ہیں اس نام کے۔ تو یہ پہلا ریزن ہے چونکہ عام مخلوقات ہم اور آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنہ ذات، ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا گیا ہے، کیونکہ خلقت کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کرے گی، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اور ایک تیسری بھی علت جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے دور ہیں، وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ معصومہ ہیں، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ آیت تطہیر اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ بہت زیادہ قریب ہے، یہ جو میننگ ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ دوسرا جو نام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اور آپ اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں وہ ہے صدیقہ۔ بہت پیارا نام ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والی، راستگو، بسیار راستگو فارسی میں اس کو کہتے ہیں، تو یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والی۔ تو آپ اپنی بچی کا نام صدیقہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جو نام ہے وہ ہے مبارکہ یا مبارکہ، دونوں صحیح ہیں، یعنی بابرکت، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو مبارک ہو، جس سے آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں ایک سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب جو ہے وہ کوثر ہے، جس کا مطلب ہے خیر فراوان، خیر و برکت، اور
اسی وجہ سے ان کو کوثر کہا گیا. تو یہ مبارکہ اسی میننگ کے قریب ہے، یعنی جس سے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے. آپ اپنی بچی کا نام مبارکہ رکھیں یا مبارکہ رکھیں، یعنی بابرکت. چوتھا جو نام ہے وہ طاہرہ ہے. طاہرہ یعنی زن پاکیزہ از نجاست و نقص، یعنی وہ ذات جو ہر قسم کی نجاست اور پلیدگی سے جو ہے وہ دور ہے. پانچواں نام ہے زکیہ. زکیہ کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی پاک و طاہر ذات جو ہر قسم کی نجاست اور ہر قسم کے گناہ سے جو پاک و پاکیزہ ہو. تو یہ بھی بہت بہترین نام ہے، آپ اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں زکیہ. اگلا جو نام ہے وہ ہے راضیہ، یعنی راضی ہونے والی. رضایت سے ہے راضی ہونے والی، بہت جلد راضی ہونے والی. تو جناب سیدہ کا ایک نام جو ہے وہ راضیہ ہے. تو آپ بھی اپنی بچی کا نام جناب سیدہ سے منسوب کر کے جو ہے وہ راضیہ رکھ سکتے ہیں. اگلا نام ہے مرضیہ. مرضیہ یعنی جس سے خدا راضی ہو. جناب سیدہ کا اسم ہے، ان کا لقب ہے، یعنی وہ ذات جس سے خداوند متعال، جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے، جس کے قول سے، جس کے فعل سے خداوند متعال راضی ہو. تو یہ بھی بڑا اچھا نام ہے کہ آپ بچی کا نام جو ہے بجائے اس کے کہ ڈراموں سے کسی نام کا انتخاب کریں یا فلمیں دیکھ کر وہاں سے کوئی اوٹ پٹانگ نام کا انتخاب کریں، آپ یہ نام رکھیں اپنی بچی کا مرضیہ. اس کے بعد اگلا نام ہے محدثہ یا محدثہ. یہ بہت پاپولر لقب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا. محدثہ بھی صحیح ہے، محدثہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں ہم اس کو محدثہ کہتے ہیں اس لیے کہ محدثہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ فرشتے نازل ہوتے تھے اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے گفتگو کرتے تھے. اسپیشلی جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اعظم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب سیدہ جو ہے وہ بہت پریشان رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا تھا اور وہ پھر گفتگو کرتے تھے جناب سیدہ سے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مصحف فاطمیہ یا مصحف فاطمی. تو یہ وہی گفتگو جناب سیدہ اور فرشتوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوتی تھی نا، وہ پھر جناب سیدہ بتاتی تھی اور امام علیہ السلام اس کو لکھتے تھے اور اس کا نام رکھا گیا مصحف فاطمیہ. مصحف فاطمیہ. اب یہ اس دنیا میں ابھی یہ کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے. روایات میں ملتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے 12ویں سرکار کے پاس موجود ہیں. جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کتاب لے کے آئیں گے اور پھر وہ مطالب جو ہیں اس میں کیا مطالب ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جائے گا. تو آپ اپنی بچی کا نام محدثہ یا محدثہ. محدثہ کہیں گے تو یعنی فرشتوں سے گفتگو کرنے والی، محدثہ کہیں گے تو فرشتے جن سے گفتگو کرتے تھے. تو آپ ان محدثہ رکھیں یا محدثہ رکھیں، دونوں صحیح ہیں، بہتر ہے محدثہ رکھیں. تو یہ بھی بہت بڑا پیارا نام ہے. اگلا نام ہے زہرا. آپ اپنی بچی کا نام رکھیں زہرا. بہت پیارا نام ہے. مومنین اگر جن کے گھر میں ایک بچی ہوتی ہے تو ان کے لیے تو مسٹ ہے کہ ان 9 ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھیں، اور اگر جن کی ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے اور بھی خوبصورت نام ان کے علاوہ بھی موجود ہیں، جیسے کلثوم ہے، جیسے زینب ہے، جیسے سکینہ ہے. بہت سے نام ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ ان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک نام جو ہے اپنی بچی کے لیے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو زہرا کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والی. تو اس کی وجہ یہ ہے جناب سیدہ کو زہرا کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی تو ان کے چہرے مبارک، وجود مبارک سے ایک نور جو ہے وہ ساطع ہوتا تھا اور آسمان کی طرف چلا جاتا تھا اور پوری دنیا اس سے منور ہو جاتی تھی. اس لیے ان کو زہرا کہا جاتا تھا. تو یہ 9 نام ہیں جو میں نے بتا دیے آپ کو. جب آپ کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو آپ ان 9 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ اپنی بچی کے لیے اس کا انتخاب کریں.